أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 104 سے 107 تک پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم مت کہو لفظ راعنا، وقولوا انظرنا، اور اس کے بجائے کہو لفظ انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے، ود یود کے معنی خواہش کرنا، چاہنا، نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہے، من اہل الکتاب، چاہے اہل کتاب میں سے ہے، ولا المشرکین، یا مشرکین میں سے۔ اہل کتاب سے مراد جہاں بھی قرآن میں اہل کتاب کا لفظ آئے گا، یہ یاد رکھے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، یہود اور عیسائی ہیں، اور مشرکین سے مراد مشرکین مکہ ہے، یعنی عرب کے بت پرست۔ اچھا، نہیں چاہتے وہ جو اہل کتاب میں سے کافر ہے اور جو مشرکین میں سے، اینزل، کہ نازل کیا جائے، علیکم تم پر، اے مسلمانوں، اے مومنوں، من خیر، کوئی بھی بلائی، کوئی بھی خیر اور فائدہ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص، اور اللہ خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، ذو مالک، کسی چیز کا اختیار مند، اللہ بڑے فضل والا ہے، بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما ننسخ، ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت، کسی آیت کو، او ننسہا، یا اس کو بلا دیتے ہیں۔ نسخ یہ ہے کہ تلاوت باقی ہو اور حکم اٹھ جائے، اور ننسہا بلانا یہ ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں انسانوں کے حافظے اور یادداشت سے مٹا دیا جائے۔ ناتے بخیر منہا، تو ہم لاتے ہیں، بخیر، اس سے بہتر، منہا، اس سے، او مثلہا، یا اسی کی طرح کوئی اور۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، اے مخاطب، اے سننے والے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں معلوم نہیں، اے مخاطب، اے سننے والے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، اے لوگو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، نہ کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ محترم سامعین، یہ آج کا سبق کا ترجمہ ہے۔ پہلی آیت ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی نبی علیہ السلام کے مجلس میں آتے، اور جب انہیں کوئی بات سمجھ نہ آتی تو لفظ راعنا استعمال کرتے تھے۔ راعنا، اس کا اصلی معنی ہے ہماری رعایت کرو، ہمارا لحاظ کرو، یعنی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کو دوبارہ ہمارے لیے، اس کو دوبارہ کرو۔ تو مسلمانوں نے بھی یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا، تو اب یہودیوں نے ایک شرارت کی کہ راعنا، اس میں یہ عین کو ذرا کھینچ کے اور زبان کو مروڑ کر پڑھنے لگے، راعینا، تو اس کا معنی بھی تبدیل ہو گیا، مطلب ہو گیا کہ اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، یہ اے ہمارے سب سے احمق اور بے وقوف انسان۔ اور اس طرح پھر باہر جا کر
مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ہم ان کے سامنے ان کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی گستاخی کرتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتارے اور مسلمانوں کو منع کیا کہ سرے سے یہ لفظ ہی استعمال کرنا چھوڑ دو، اور اس کے بجائے ایک اور لفظ اللہ نے ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا کہ ہے انظرنا۔ انظرنا کا مطلب لفظ ہے ہماری طرف دیکھو، مطلب ہمارے رعایت کرو اور یہ بات دوبارہ ہمارے لیے کہو۔ اور ساتھ میں ایک حکم اور دیا واسمعوا، کہ بات کو غور سے سنا کرو تاکہ بار بار تمہیں پھر بتانی نہ پڑے۔ پہلی مرتبہ غور سے سنا کرو تاکہ آئندہ پھر یہ ضرورت نہ ہو کہ تم نبی سے کہو کہ ہمارے لیے یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائے۔ تو اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہوا کہ ہر ایسا لفظ یا ہر ایسا رسم اور رواج جس سے لوگوں کو تکلیف ہو یا جو شریعت کے نظر میں وہ حرام ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے بجائے ایک اچھی چیز کو رائج کرنا چاہیے۔ آگے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی ایک ناپاک خواہش اور ان کی حسد کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے اندر یہ پیغمبر کیوں آیا اور ان پر یہ قرآن کیوں نازل ہوا، یہ پیغمبر ہم بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آیا۔ یہ بات پہلے بھی میں نے بتائی ہے پہلے سبق میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسماعیل میں آئے اور باقی جو انبیاء ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ بنی اسرائیل میں آئے۔ تو بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی ہم میں سے آئے گا، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان سے وہ اعزاز چھین لی اور بنی اسماعیل کو دے دی، جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور انکار کیا اور ایمان نہیں لائے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ وہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان مسلمانوں پر بنی اسماعیل پر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب اترے اور ان میں کوئی نبی آ جائے، حالانکہ یہ تو اللہ ہی کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے۔ رحمت سے مراد قرآن ہے اور نبوت ہے یا ہر قسم کی بلائی ہے کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، اس پر فرشتے بھیجتا ہے، اس پر قرآن نازل کرتا ہے، اس کو فتح اور صحت اور کامیابی اور ترقی عطا کرتا ہے اور اللہ ہی فضل کا مالک ہے۔ دوسری بات میں یہودی اور مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے کیونکہ اس میں آج ایک حکم نازل ہو جاتا ہے اور پھر اگلے دن اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، تو اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں یہ منسوخ چیزیں نہ ہوتی، تو معلوم ہوا کہ یہ اس پیغمبر نے اپنی طرف سے بنایا۔ تو اللہ جواب دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ ہم ہی منسوخ کرتے ہیں اور اس کے بجائے ہم اس سے بہتر یا اسی کی طرح کوئی اور حکم نازل کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ڈاکٹر پہلے ایک نسخہ لکھتا ہے، جب کچھ وقت گزر جاتا ہے اور مریض اس کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ نسخہ تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ عام روزمرہ ہم دیکھتے ہیں۔ یا یہ کہ ایک حکم ابتدا میں مشکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تدریجاً اس کو نازل کرتا ہے، پہلے ایک حکم دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے تھوڑا سخت حکم دیتا ہے، پھر آگے جب انسانوں کی تربیت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آخری حکم دیتا ہے، جیسے شراب کے معاملے میں ہے کہ تدریجاً اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ تو یہ عین حکمت ہوتی ہے کہ اس طرح تدریجاً ایک حکم کو نازل کیا جائے۔ لہذا یہودیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ چونکہ اس میں تبدیلیاں ہیں لہذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے دلیل کے طور پر کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ تو کائنات میں کون سی چیز کب کس کے لیے استعمال کرنی ہے اور کس بات کا کب کس کو حکم دینا ہے یہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے، اس لیے وہ اس طرح کرتا ہے۔ اور آگے انسانوں کو فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار ہے، لہٰذا جب کوئی دوست اور مددگار اللہ کے سوا نہیں ہے تو حاجت روا مشکل کشا تمہارے سارے خواہشات اور حاجتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لہذا اللہ کو چھوڑ کر پیروں فقیروں اور باقی جادو ٹونے ٹوٹکے اور ان سے جتنے بھی غیر اللہ کی چیزیں ہیں ان سے
یقین اور یہ گمان نہ رکھو کہ یہ ہماری مدد کریں گے اور یہ ہمارے دوست اور ہمارے کام کریں گے اور ہماری حاجتیں پوری کریں گے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کی بندگی، غلامی اور عبادت کرنی ہے، بلکہ بندگی اور عبادت اور غلامی صرف اس اللہ کی ہے جو ہمارا دوست ہے اور ہمارا مددگار ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔